نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت مامی احباب درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ عز و جل نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے. یہ ہے آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ. یہاں گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آ جائے اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کا موقع نہ ملے، اوپر بیان کیے گئے حکم پر عمل ہو سکے تو مقروض قرض خواہ کے قبضے میں کوئی چیز رہن رکھوا دے. ہاں اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو اور اس وجہ سے تم کوئی تحریر وغیرہ نہ لکھو تو اب مقروض کو چاہیے کہ جب اسے امانت دار سمجھا گیا ہے تو وہ اس حسن ظن کو پورا کرے اور اپنی امانت یعنی قرض وقت پر ادا کر دے اور اس کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے. قرض وغیرہ ادھار کے معاملات میں رہن رکھنے کا حکم استحبابی ہے. حالت سفر میں رہن یعنی گروی رکھنا آیت سے ثابت ہوا اور غیر سفر کی حالت میں حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور سنن ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی زرہ مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 سا جو لے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز گروی رکھ دینا، قرض لینا ضرورت کے مطابق جائز ہے. جس چیز کو گروی رکھا جائے وہ قرض خواہ کے قبضہ میں دینا ضروری ہے، بغیر قبضہ کے رہن نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اگر آدمی کہہ دے کہ یہ فلاں چیز تیری ہے، کھڑی اپنے گھر میں اپنی ملکیت میں ہے، بس اس کو یہ جھانسا دے دے یہ تیری ہے تو یہ مجھے اتنی چیز دے دے، جب میں دوں گا تو پھر لے لوں گا، تو وہ چیز اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. جو بھی گروی رکھنی ہے وہ اس کو دے جس سے قرض لیا گیا ہے، اور جب تک قرض پورا نہ ہو اس وقت آپ اپنی چیز کا مطالبہ نہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں امانت دار سمجھ کر بغیر لکھن پڑھن کے تمہیں کوئی چیز دے دی گئی ہے، گواہوں کے بغیر تمہیں امانت دار سمجھا کہ یہ واپس کر دے گا، اب تمہیں چاہیے کہ جو چیز یا پیسے وغیرہ قرض وغیرہ لیا ہے اور تمہیں امانت دار سمجھ کر دیا گیا تھا، تم اس نے ظن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اس کو واپس کر دو، اس کا قرض واپس دو اور وقت پر قرض ادا کرو. اس رکوع میں دونوں آیات پر غور کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خالصتاً دنیاوی مالی معاملات میں بھی ہمیں کتنے واضح حکم ارشاد فرمائے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین کامل ہے، اس میں عقائد و عبادات کے ساتھ معاملات تک کا بھی بیان ہے. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حقوق العباد
نہایت اہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت سے ان کا بیان فرمایا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں بے پناہ حکمتیں ہیں اور ان میں ہماری بہت زیادہ بھلائی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں جتنا غور کریں اتنا ہی واضح ہوگا کہ کہاں کہاں اور کس کس طرح ہمیں اس حکم سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ لکھنا اور حساب و کتاب کا علم سیکھنا بہت مفید ہے، لہذا اگر کوئی حسن نیت سے اکاؤنٹنگ کا علم سیکھتا ہے تو مستحق اجر ہے، جبکہ سود وغیرہ کا حساب کتاب رکھنے سے احتراز کرے۔ یعنی جو اکاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ بہت بڑا عہدہ ہے اور بڑا نیک ہوتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے، یعنی حساب کتاب کرنا، لیکن اس میں وہ بے ایمانی نہ کرے، صحیح ایمانداری سے پورا لکھے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ۔ گواہی سے متعلق چند احکام اوپر بیان ہوئے، یہاں صراحت سے بیان فرمایا گیا کہ گواہی نہ چھپاؤ، کیونکہ گواہی کو چھپانا حرام اور دل کے گناہ گار ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس میں صاحب حق کے حق کو ضائع کرنا پایا جاتا ہے۔ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کسی کی گواہی کو چھپا دینا۔ یعنی دو آدمیوں کے معاملات ہوئے اور اس نے ایک یا دو آدمیوں کو گواہ بنا لیا اپنا کہ تو ہمارا گواہ ہو جا۔ جب گواہی کا وقت آئے تو ان کو چاہیے کہ وہ صحیح گواہی دیں، گواہی کو چھپائیں نہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بعض ڈر کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں میں تو تھا ہی نہیں، حالانکہ اس کی آنکھوں کے سامنے سارا کام ہوا ہوتا ہے اور پورا جو کیس ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ چھپاتا ہے، یعنی ڈر کی وجہ سے، یا جو ان دونوں کا معاملات ہے ان میں سے جو سخت ہے اس سے ڈرتا ہوا گواہی کو چھپاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، جب تمہیں گواہ بنایا جائے تمہارے سامنے وہ چیز ہو جائے اور تم گواہ ہو جاؤ، اور جب گواہی کا وقت آئے تو عین اس کے وقت گواہی دے دو، چھپاؤ نہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں، کیونکہ یہ دل کو گناہ گار کرتا ہے اور حقدار کا حق کو ضائع کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب گواہی کا وقت آئے جو تم گواہ بنائے گئے ہو وہ وقت پر پورے آ کر اس کو صحیح گواہی دے دو اور حق کی گواہی دو، نہ حق کسی کے ساتھ گواہی مت دو۔ بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان میں یہ جو عدالتی نظام ہے بس اس کا حافظ ہے اور یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہوتا، تو جو لوگ کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بہت بڑے دیندار ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے وہ کچہری میں جاتے ہیں، سارا دن جھوٹیاں گواہی دیتے ہیں، پیسے لے کر کسی سے 2000 کسی سے 3 لے کر، اور عدالت میں جا کر اس کو کہتے ہیں بس یہ قرآن نہیں ہے، یہ کتاب یہ تمہارے سر پہ رکھنے لگے ہیں۔ اس کو ایسا جھانسا وکیل دیتے ہیں کہ اس جھانسے میں پھنس جاتا ہے اور جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مت چھپاؤ صحیح گواہی کو اور جھوٹی گواہی کسی کے حق میں نہ دو، یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جیسے شرک اللہ کے ساتھ کرنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح سے کسی کی گواہی چھپانا بھی بہت بڑا جرم ہے، یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے جس کی بغیر توبہ کی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم ایک ایسی لاریب کتاب ہے جو ہمیں معاشیات بھی سکھاتی ہے، اخلاقیات بھی سکھاتی ہے، دین و دنیا کی تمام بھلائیاں جو ہیں وہ انسان کو یہ قرآن پاک سمجھاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی پاک کتاب واضح ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت بعد ترجمہ کرنا چاہیے، اور نہ ٹائم ملے تو کم از کم صبح یہ جو درس قرآن ہوتا ہے یہ ضرور سننا چاہیے، تاکہ جو پڑھا نہیں یا پڑھ نہیں سکا کم از کم سن کا تو اس کو ثواب حاصل ہو جائے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔